بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، موت کے تعلق سے جو مضامین چلے ہیں ہمارے، بس وہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 3 چیزیں باقی ہیں۔ اور ہاں، آج انشاءاللہ شہادت کی اقسام کے تعلق سے ذکر کروں گا، پھر کسی کا ایک سوال ہے بہت اہم، اس کا جواب، اور پھر آخری دن پورا خلاصہ اور نچوڑ تحریری شکل میں بھی انشاءاللہ لکھ کے بھیج دوں گا، ٹائپ کرا کر۔ ایمان پر خاتمہ کن اعمال سے ملتا ہے اور سوء خاتمہ کی کتنے کیا وہ ہے معاصی، دونوں چیزیں۔ بس انشاءاللہ پھر یہ مضمون پورا ہوگا، پھر ہم دوسری باتیں شروع کریں گے۔ بلکہ ایک بات ابھی یاد آئی، کسی نے وہ بیچ میں وہ بھی پوچھا تھا کہ قرض کا معاملہ، کیونکہ قرض کی حالت میں مرنے والے کے لیے بڑے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کر دیا جائے گا اسی ضمن میں۔ میرے بھائیو، ایمان والو، دیکھو ہم دنیا سے اس انداز سے جائیں، میں کہا کرتا ہوں یہ وی آئی پی والا انداز ہے، کہ یعنی خاص خصوصی طریقے سے دنیا سے جانا شہداء کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور جو اعزازات اور جو وہاں خاص اس کا اکرام ہے آخرت میں، اور جو مراتب ملتے ہیں۔ تو اول درجے کا شہید تو آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اپنی جان کو لے کر نکلا ہو اور وہاں اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی ہو، یہ تو سب سے پہلے درجے کا شہید ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اور کہنا چاہیے حقیقی شہید۔ باقی حکمن اور بہت سے شہداء ہیں، وہ میں آپ کو ابھی اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ خود کا یا گھر میں فیملی کا یا کسی تعلق والے میں سے کسی کا جب ان حالات میں خاتمہ ہو اور اس حالت میں دنیا سے جانا ہو، یا وہ حالت اسے درپیش ہو، تو میرے پیارو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ میرے عزیز مطمئن رہو، امید رکھو اللہ سے، تم جس حال میں جا رہے ہو، جس طرح کی کیفیات میں، یہ سب شہادت والی کیفیات ہیں۔ تو موت کے بعد تمہارے لیے بہتر ہی بہتر اور اچھا ہی اچھا ہے، کوئی چیز وہ نہیں ہے پریشانی کی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی انشاءاللہ ملے گی۔ اس لیے میں یہ سب بیان کر رہا ہوں۔ ہمیں خود بھی میرے عزیزوں موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ بندہ مجھ سے اچھا گمان لگا کے آئے، اور اس وقت میں دل میں آخرت کا شوق آ جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان آ جانا، اور اپنے اچھے اعمال یاد آ کے ایک شوق لگ جانا، تو یہ نشانی ہے کہ ایمان پر خاتمے کی، اور نشانی ہے اس کی آخرت اچھی ہونے کی۔ اور اگر ڈر ڈر کے بھاگ رہا ہے اور خوف طاری ہے اور یہ ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ والعیاذ باللہ وہ سوء خاتمہ کہیں گے اس کو، لیکن یہ اچھی نشانی بہرحال نہیں۔ تو یہ مضامین بھی دل میں رکھنے چاہیے، ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اس لیے میں آج آپ کو خلاصے کے طور پر میں نے کہا 50-60 قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مرنے والوں کے لیے شہادت کے درجے میں اس کو لگایا ہے، شمار کیا ہے۔ تو یوں کہو نا کہ بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ مومن کا ایمان یعنی مومن کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارو سنو غور سے، میں جو عرض کر رہا ہوں، ہم تو زندگی بھر بس ایک وفاداری والی زندگی گزاریں کہ اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، نہ چھوڑنا نہ توڑنا، اور اخیر ہمارا کیسا ہوگا مانگتے رہیں اللہ سے، لجاجت کے ساتھ مانگتے رہیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں نا کہ امتی ہذہ امت مرحومہ، میری جو یہ امت ہے یہ تو امت مرحومہ ہے، ان امتی امت مرحومہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس کا جو عذاب ہے وہ بلایا اور محن اور زلازل اور یہ جو دنیا میں آنے والی آفات ہیں، یعنی مجموعی خلاصہ ہے کہ مجموعی طور پر امت جو ایمان والے ہیں وہ گنہگار بھی ہوں، تو دنیا میں سب چیزیں ڈال کر اسے کیا کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی بہانہ آتا ہے۔ تو آج بس وہ سنو، 10-12 منٹ بچی ہے، اس میں سنو۔ ایک تو سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کی راہ میں جان دینے والا، ٹھیک۔ نمبر 2 طاعون کی بیماری میں مرنے والا، آج کل کم ہے، پہلے بہت ہوتا، جس سے تھانہ بھون میں طاعون آیا جب حضرت نے شوق وطن کتاب لکھی۔ اسی طرح پیٹ کی بیماری یعنی دست وغیرہ ہے، استسقاء وغیرہ، اس میں مرنے والا، پانی میں بے اختیار ڈوب کر مر جانے والا۔ اسی طرح نمونیا کی بیماری میں، یہ تو ایک طرح کا نمونیا تھا نا جو ابھی یہ چلا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، کورونا کووڈ-19، اس لیے اس میں مرنے والے بلا بھی تھی، وہ بلائی وبائی بیماری بھی تھی، اور ساتھ میں وہ نمونیا ہوتا تھا۔ تو دیکھ رہے ہو بہانہ بنا کہ کیسے جل کر مر جانے والا،
کنواری حالت میں یا حالت حمل میں مر جانے والی جو عورت ہو اس کو بھی شہید شمار کیا گیا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے اس امت پر اللہ کی رحمت۔ دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مر جانے والا، حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے یہاں تو سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑے مفتی کا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، مفتی اعظم جی، انہوں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پوری عربی کی عبارتوں کے ساتھ حضرت شیخ کی عودۃ المسالک اور اسی طرح یہ ابواب السعادہ فی اسباب الشہادہ علامہ سیوطی کا رسالہ اس سے پورا نقل کیا ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو کنواری حالت ہو یا حمل کی حالت میں مر جانے والی عورت یہ بھی شہید ہے۔ یہ 7 نمبر ہے، لیکن 2 میں آپ اس کو شمار کر لو، 8 7 اور 8 12۔ دیوار یا چھت کے نیچے دب کے مر جانے والا، اسی طرح وہ شخص جس کو شہادت کی بڑی دلی تمنا ہو مگر موقع نصیب نہ ہو اور اللہ کی طرف سے وقت آ گیا، اسی حال میں بیچارہ دنیا سے رخصت ہوا۔ میں مدینہ شریف میں تھا، اپنے ایک دوست سے میں نے کہا خاص دعا میں تو مانگتا ہوں بھائی، کہا میں جانتا ہوں، اور انہوں نے بات پکڑ لی، کہنے لگے یہ دعا کہ میرے لیے بھی یہ دعا کیا کرو۔ میں نے کہا یہ دعا مطلوب ہے، مانگنی چاہیے باقاعدہ، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک، اللہ اپنے نبی کے شہر میں موت کر دینا اور اب شہادت دے دینا، اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں۔ میں نے آپ کو ابھی قصہ سنایا تھا، وہ ایک کینسر کا یہاں سے مریض تھا، ہوتے 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 اخیر میں تو بالکل اس کو شوق ہو گیا اللہ سے ملنے کا، اور ہوتے ہوتے عنوان اور بہانہ بنا، اس کی بچی مدینہ شریف میں رہتی تھی، داماد وغیرہ وہاں گیا وہ، اور بس وہاں ایسا بیمار ہوا کہ ICU میں جا کے اور جنت البقیع میں چلا گیا۔ بہرحال ٹی بی کی بیماری میں مرنے والا۔ نمبر 11 حالت سفر میں مرنے والا، ہم تو اسے عیب کی بات سمجھتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہائے باہر میرا انتقال، میں تو کاش کسی طرح سے لوٹ کے وطن چلا جاتا، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس امت کے جی اس شخص کو جو سفر کی حالت میں مر رہا ہو شہید لکھ رہے۔ اسی طرح بخار کی شدت میں مر جانے والا، اسی طرح جو زہریلے جانور کے کاٹنے سے مر جائے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا، وہ زہر بدن میں چڑھا اور انتقال ہو گیا۔ اسی طرح گلے میں پانی پھنس جائے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مر جائے، وہ بھی شہید۔ درندوں کا شیر وغیرہ کا لقمہ بن کر جو دنیا سے رخصت ہوا وہ بھی شہید۔ سفر جہاد میں ہے، باقاعدہ وہاں نوبت نہیں آئی کہ وہاں میدان میں، لیکن سواری سے گر کر کے مر گیا، وہ بھی شہید۔ اسی طرح جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ جی چل رہا تھا، اچانک سے ان کی رفتار ایسی تھی کہ بس وہ اس کے نیچے آ گیا اور کچل دیا گیا بیچارہ، یا کسی اور گاڑی کے حادثے میں یا ہوائی جہاز کے حادثے میں، یا جیسے وہ مینا وغیرہ میں ہوا تھے حادثے، اس کے اندر کچل دیے گئے اور وہ سب شہید۔ دوران جہاد اپنی موت مر جانے والا یہ بھی شہید، یعنی یہ سب آخرت کے اعتبار سے سب شہید ہیں کہ ان کے درجات ہیں، اور عذاب قبر نہیں ہے، اور سوال جواب نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، سب۔ اسی طرح من قتل دون مالہ و نفسہ و عرضہ، حدیث شریف میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے عیال کی جان و مال اور حق کی خاطر جو لڑ رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ سامنے والے نے اس کو مار ڈالا، وہ بھی شہید۔ حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانے میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے، وہ بھی شہید۔ تو بظاہر تو وہ ایک عجیب سی زندگی میں مرا ہے کہ اپنے گھر والوں سے دور تھا، لیکن مرنے پر وہ مل رہی ہے شہادت۔ اسی طرح کسی کو عشق ہوا کسی لڑکی سے، لڑکی کو عشق ہوا لڑکے سے، اور وہ بالکل اس کو چھپائے ہوئے شدت تکلیف عشق کی دل میں لیے ہوئے انتقال کر گیا، وہ بھی شہید۔ پوچھتے ہیں نا لوگ، حضرت بہت مشکل ہے اس کا چھوڑنا، میں کیسے چھوڑوں؟ ارے مشکل ہے جبھی تو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں بھائی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے سودا کیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انفسهم میں سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک سب کچھ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے، لہذا جو بھی ہو، جتنا بھی زور پڑے، اتنا بھی زور پڑے کہ مر گیا اس کے فراق میں وہ، لیکن مرنے شہادت ملے گی۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہوا تھا، دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو درس و تدریس میں مشغول ہو، یا تصنیف و تعلیم میں مشغول ہو، یا علمی مجالس میں شریک ہو رہا ہو، یہ سب اس میں ہے، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آج کل دعوت و تبلیغ کے معاملے میں نکلتے ہیں، دین سیکھنے بھی نکلتے ہیں اور پھر سکھانے بھی۔ اسی طرح جو عورت حاملہ ہونے کے بعد سے بچے کی پیدائش تک یا بچے کا دودھ چھڑانے تک مر جائے، وہ بھی شہید۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھا؟ حاملہ ہونے کے بعد سے چونکہ تکلیف شروع ہوتی ہے، بچے کی پیدائش تک اس دوران اگر کوئی عارض پیش آیا اور انتقال کر گئی، یا بچہ پیدا ہوا اور پھر دودھ چھڑانے تک اس حال میں دنیا سے چلی جائے، تو وہ بھی شہید۔
ایک ہے طاعون میں مرنے والا ہے کہ کسی شہر میں طاعون پھیلا ہو اور اس میں ہر وبائی بیماری جو لگ کر ایک دوسرے کو جلدی جلدی مرتے رہتے ہیں سب اس میں شامل ہے، وہ پھیلا ہوا ہو اور اسی شہر میں دوسرا آدمی جمع رہے، بھائی ہٹوں گا نہیں میں، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا بس اس پر ڈٹوں گا جموں گا، اور وہ مر جائے طبعی موت، وہ بھی شہید۔ اسلامی ممالک، حکومتیں جو اسلامی ملک ہیں، ان کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران طبعی موت مر گیا، دشمن کے مارنے سے نہیں، وہ بھی شہید۔ ظالم حاکم کے سامنے کوئی شخص عالم ہو، اللہ والا ہو اور نیک بات بتاتا ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ سب کچھ روک ٹوک کرتا ہو اور وہ حاکم اسے مار ڈالے کہ میرے سامنے ایسی جرات، شہید۔ اسی طرح مثلا ایک شوہر کی دو بیویاں ہیں تو اس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر و ضبط سے کام لیا، خام خواہ ہائے ہلا نہیں کیا جیسے آج کل ایک مزاج بنا ہوا ہے، صبر و ضبط کرتی رہی اور ناگوار باتیں پیش آتی تھی اس پر برداشت سے کام لیا، خام خواہ کے لیے جی شور شرابہ اور پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ بھی اسے بھی شہید، شہادت کا ثواب۔ تو اگر کہیں ایسا اتفاق ہو گیا کہ اس کے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا تو صبر کرے اور اس یہ تصور کرے 10 20 30 سال میں یہاں سے جاؤں گی تو شہادت کی موت لے کے جاؤں گی۔ جو شخص روزانہ یہ دعا اللہ سے مانگتا رہے، کون سی؟ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 25 مرتبہ میرے پیارو پڑھا کرو، مانگا کرو۔ گھڑی میں دیکھ لینا کتنی دیر لگتی ہے، 1.5 منٹ لگے گی، 1.5 منٹ، اور فضیلت کتنی بڑی، شہادت کی موت۔ جو شخص اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، اور یہ تو بہت ہے کرنے والے ماشاءاللہ، مہینے میں ایام 20 کے روزے بھی رکھ لو، مہینے میں ایام 20 کے روزے بھی رکھ لو، اور لکھا ہے حالت سفر و حضر میں وتر کی نماز نہ چھوڑے تو الحمدللہ کہاں چھوڑتا ہے نمازی آج کل، وہ بھی شہید۔ جب امت میں اعتقادی اور عملی گمراہی پھیلے، جیسے اس وقت پھیلی ہوئی ہے، بے تحاشا پھیلی ہے اعتقادی اور عملی گمراہی، اس وقت دین پر اور سنت پر مضبوطی سے جمنے والا وہ بھی شہید، حالانکہ طبعی موت مر رہا ہے۔ سچا اور امانت دار تاجر جی مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ بھی شہداء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طرح لکھا ہے جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھے اور اسی مرض میں مر جائے تو شہید۔ مگر میرے عزیزو اس کا میں نے تحقیق کی اس حدیث پاک کی، تو یہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ شدید ضعف ہے، جی ہاں، تو بحیثیت حدیث کے اس کو نہ کہا جائے، اگر عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرما دے الحمدللہ۔ نمبر 37، جو شخص مسلمانوں کے لیے غلہ فراہم کرے اور طبعی موت مر رہا ہے لیکن چونکہ غلہ فراہم کر رہا ہے ان کے لیے، ظاہر ہے مسلم حکومتوں میں ہوگا معاملہ، وہ بھی شہید۔ بغیر اجرت صرف اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا مؤذن، جی دیکھ لیجئے، اذان دینے پر مؤذن کو جو صرف خالصۃ للہ اذان دے رہا ہو وہ بھی شہید۔ جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے غلام باندی کے لیے کمائے اور طبعی موت مر رہا ہو لیکن چونکہ حلال کمائی کر رہا ہے، ایک فضیلت کا عمل ہے، اس لیے وہ مرنے والا بھی۔ تو یہ جو پیارو، یہ جو تم لوگ کمائی کماتے ہو لیکن حرص مال الگ ہے، کسب مال الگ، اس جملے سے مطلب نہ نکالنا کہ رات دن دھیان میں لگے رہنا، نہیں 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 نہیں، وہ تو دل کی بیماری ہے، مرض ہے۔ برف سے غسل کرنے کی وجہ سے سردی نے مار ڈالا ہو، اس کا مفہوم ہے کہ مطلب غسل ضروری تھا اور اسے نماز پڑھنی تھی اور اس نے بجائے تیمم وغیرہ کے غسل برف کا اختیار کر لیا اور اس کی وجہ سے موت ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جی 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نفاق اور آگ، جہنم کی آگ سے برات اور نجات لکھ دیں گے اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے۔ تو بھئی 100 مرتبہ درود شریف تو سب پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے۔ جو شخص صبح شام یہ دعا پڑھے، اللہم انی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت اللہ الذی لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ، وہ بھی شہید۔ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہمارے معاملات میں لکھی ہے، صبح کو پڑھ لے شام تک مر جائے، شام کو پڑھ لے صبح تک مر جائے، وہ بھی شہید۔
جو شخص جمعے کی شب میں مر جائے وہ بھی شہید، جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے اور طبعی موت مر جائے وہ بھی شہید، مرگی کے دورے میں مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید، حج و عمرے کے دوران کسی کا انتقال ہو جائے وہ بھی شہید، جو شخص زندگی بھر باوضو رہتا ہو اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو وہ بھی شہید، یعنی باوضو رہتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر اور ہاسپٹل میں گیا ہوا اور خون بھی نکل رہا ہے اور اس وقت وضو سے نہیں لیکن تب بھی شہید، رمضان کے مہینے میں بیت المقدس، مکہ یا مدینے میں مرنے والا شخص وہ بھی شہید، دبلاہٹ کی بیماری میں مرنے والا شخص وہ بھی شہید، جو شخص کسی آفت و بلا میں مبتلا ہو اور اس آفت و بلا پر صبر و رضا کا دامن پکڑے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید، جیسے کینسر میں، جیسے مثلا ڈائلسس میں، جیسے اور کسی اس طرح کی آفت و بلا میں مبتلا ہوا لیکن صبر کیے ہوئے، بھائی جو بھی کچھ ہے میرے اللہ کی طرف سے میں راضی ہوں، اب تک زندگی جی لی اور سب کو وہاں آنا ہے، بھائی ٹھیک ہے، میں جب تک زندگی ہے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جو شخص 90 برس کی عمر میں مرے وہ بھی شہید لکھا ہے یہاں فتاوی کی کتاب میں، آصف زدہ ہو کر مرے جنات سحر و جادو کی اس سے وہ بھی شہید، اس حال میں کسی کے انتقال ہو کہ ماں باپ اس کے خوش ہیں، اس حال میں کسی عورت کے انتقال ہو کہ شوہر اس کا خوش ہے، اسی طرح کوئی اسلامی حکومت کا حاکم و عادل بادشاہ اور شرعی قاضی جو صحیح انصاف کے مطابق حکومت چلاتا اور فیصلے کرتا وہ بھی شہید، کسی کمزور مسلمان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال رکھتا ہے، ایسا آدمی اپنی موت مرنے والا وہ بھی شہید، گڈھے میں گر کر مر جانے والا وہ بھی شہید، کشتی میں بیٹھا اور دوران سفر قے میں مبتلا ہوا اور وہاں انتقال ہو گیا، شہید بہت سے پہلے ہوتے تھے، جس شخص نے اپنی زندگی لوگوں کی مہمانداری اور خاطر و تواضع میں گزاری وہ بھی شہید، جو شخص جنگ کے میدان میں جان لے کے گیا لیکن زخمی ہوا اور انتقال نہیں ہوا، پھر کہیں ہاسپٹل وغیرہ میں آ کے اور پھر بعد میں انتقال ہوا وہ بھی اللہ کے ہاں شہید۔ تو حضرت شیخ نے لکھا کہ 60 کے قریب تک تعداد چلی جاتی، وَهَكَذَا كَمَا رَأَيْتُ تَرْتَقِي الشُّهَدَاءُ إِلَى قَرِيبٍ مِّن 60۔ میرے عزیزو یہ معلومات برائے معلومات نہیں، اس لیے ہے کہ آپ اپنے دل میں رکھو کہ اگر موت کے وقت سے پہلے ہماری یا کسی اقربا اعزا میں سے کسی کی ایسی حالت اور اس حال میں جا رہی ہے یا جا رہا ہے تو اسے تسلی دو کہ گھبراؤ مت، انشاءاللہ جتنا میں نے علم دین پڑھا اس کی روشنی میں کہتا ہوں، ایمان والے کے لیے موت کے بعد کا جو عالم برزخ ہے وہ 99.99% خیر ہی خیر کی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے حسن خاتمہ مقدر فرمائے، شہادت کی موت ہم سب کو عطا فرمائے، مدینہ منورہ کا دفن اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ بس میرے بھائیو یہ ہو گیا، اب ایک مضامین اور ہیں انشاءاللہ وہ پورے کر کے پھر ہم آگے چلیں گے جو ہے دوسرے مضامین کی طرف۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔